نبی نے اس خیانتکار بیوی سے نکاح اس لیے کیا کہ امت کو ایک سیرت دینی ہے کہ اگر بیوی کہیں کرپٹ بھی آ جائے، خیانت بھی کرے، تو اس بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے یہ نبی بتائے گا۔ نبی کی ذمہ داری ہے، اس لیے نبی نے نکاح کیا۔ جو ہے نوح اور لوط کی بیوی میں بات ہو رہی ہے، خدا کے لیے کہیں اور نہ جائیے گا لینا، اور اگر چلے بھی جائے تو میں تو کچھ نہیں کہتا تھا، میں تو اس طرح سے جو بات نوح کی کر رہا ہوں، سمجھ پاتا نہیں نا، میں تو نوح نبی کی بات کر رہا ہوں۔ تو مسلمان عورت کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا، مسلمان مرد کا نکاح کافرہ عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ابو طالب کافر تھے تو فاطمہ بنت اسد تو خدیجہ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ فاطمہ بنت اسد تو پہلے اسلام لانے والوں میں ہے، سابقین کے اندر فاطمہ بنت اسد کا نام آتا ہے۔ لذا اگر وہ آخری وقت تک ابو طالب کی زوجہ رہی تو مومنہ کا ابو طالب کے عقد میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے بھی ابو طالب کافر نہیں رہے۔ ابو طالب کافر نہیں رہا۔ یہ چوتھے امام نے دلیل دی۔ پانچویں امام کی دلیل حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام کے سامنے جب ایک بندہ آیا، اس نے آ کے مولا سے یہ کہا، مولا آپ کے دادا ابو طالب کافر تھے یا مومن؟ حضرت نے دیکھا دیکھتے کہ محمد سن، اگر ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، اگر ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں، میرے بچوں یہ روح کل پہ لکھ لینا باتیں، اگر ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو طالب کا پلڑا وزنی رہے گا؟ اس لیے کہ آپ کے یہ نعرے علی کے باپ کے ایمان پر مہر تصدیق ثابت کر رہے ہیں۔ اجازت دے دی آپ کو کہ آپ دن بھر کے نعرے لگا لیجیے، باقی 8 دنوں کی کسرت نکال لیں آپ کو، آپ کا دل جاتا ہے، لیکن آپ کی انتظامیہ نے سنے کہ یہ جتنا ٹائم نعروں میں گیا میری تقریر کو اتنا ٹائم باقی ہے، یہ نعروں والا ٹائم اضافی ہے۔ پانچویں امام نے کہا کہ اگر ایک پلڑے میں ایمان ابو طالب ہو، دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کا ایمان ہو، ہمارے دادا کے ایمان والا پلڑا وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ابو طالب کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھیے آگے، حضرت امام علی نبی علیہ السلام توجہ رہے۔ 10ویں امام کا زمانہ، صحابی کا نام ہے شاہ عبدالعظیم حسنی، بہت بڑی جلیل القدر ہستی کہ جس نے مکتب جعفریہ کے عقائد 10ویں امام کے سامنے بیان کر کے ان پر امام کی مہر تصدیق ثبت کروائی۔ یہ ہے شاہ عبدالعظیم عبداللہ حسنی، صحابی ہے 10ویں امام کا، جس کی مرکز مبارک موجود ہے تہران میں، جس کی زیارت کے متعلق جملے یہ ہیں کہ جو شاہ عبدالعظیم کی زیارت کرے گا اسے وہی ثواب ملے گا جو امام حسین کی زیارت کا ہے۔ جو ثواب مولا کی زیارت میں اس کا، اس نے 10ویں امام کے سامنے کہا کہ مولا آپ کے
شیعہ مرکز کا جو حسین کو ماننے والے ہیں، کیا کہنے، حسین کو ماننے والے ہیں، انہی کے بارے میں فکر انتخاب ہے. لیکن اگر یہ ذکر تو امام حسین کا کرے اور گھر خود کا لے جائے جو پابندی لگانے والے ہیں